گراں سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں اللہ ایسا کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان، بے شک اللہ انسانوں پر بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ علمی پوائنٹ آف ویو سے جو اس کا پوائنٹ تفسیر میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں کہ امت وسط یعنی ہماری جو امت ہے وہ باقی امتوں پہ بھی گواہ بنے گی، یعنی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم نے دوسری امتوں پہ گواہ بننا ہے۔ جو لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے یہاں پہ ڈراپ کیا تھا کہ ہم سنت کو آج کیا ویلیو دیتے ہیں، اور سنت کو چھوڑ دینے کی وجہ سے جو بدعت آتی ہے، غالباً حدیث ہے یا ایک سیئنگ ہے مشہور، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، کہ جب سنت ہٹتی ہے تو بدعت آتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ سنت کو اپلائی کرنا فرض نہیں ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز یہ نکلتے ہیں کہ جب کبھی سنت ہٹتی ہے تو کچھ نہ کچھ آتا ہے اور وہ پھر بدعت آتی ہے۔ اگر دینی نظریے سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کو بدعت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے سنت کو پکڑے رکھنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا آپ دیکھیں بدعت بھی آتی ہے تو اس کے اوپر تو پوری پریزنٹیشن ہے انشاءاللہ کہ ہم کون کون سی میجر بدعات میں ملوث ہیں اس وقت، صرف اس وجہ سے کہ ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ہم ان بدعتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، اور پھر ہم ایک آبزرویشن کرتے ہیں چھوٹی سی کہ اگر سنت اپلائی کر رہے ہوتے تو کیا کرنا پڑتا، اور بدعت اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز معاشرے میں کیا ہیں اور ہمیں خود کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، مسلمانوں کو ایز این امت اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے پریزنٹیشن دیکھتے ہیں، پھر واپس ہم اس آیت پہ دوبارہ آئیں گے۔ فار ایگزامپل ریلیجس نائٹس، مختلف وہ راتیں جو ہم نے بنا لی ہیں کہ جن میں عبادت کرنی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں، نہ ہی صحابہ کے پاس سے۔ Worshipping on the night of 27th Rajab by believing it to be Shab Miraj, celebrating Shab Barat on 15th Shaban by distributing sweet meats and cracking fireworks and observing 11ویں شریف۔ اچھا دیکھیے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں چیزیں، یہ رات کو منانا، اس کے اوپر کچھ کرنا، نہ صحابہ سے ملتی ہیں، کہیں سے نہیں ملتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینینز ہو اس بارے میں کہ نہیں وہ 4 صحابی تو مناتے تھے بھائی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک دلیل یہ آ جاتی ہے چیزوں کے اندر کہ بھائی وہ 4 لوگ تو کرتے تھے، یہ بھی نہیں ملے گا آپ کو کہیں کہ کوئی ایک صحابہ بھی ان میں سے کسی رات کو کوئی خاص طور سے مناتے ہوں اور باقی صحابہ اس پہ ایگریڈ بھی ہوں، کہیں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ کب ملے گا آپ کو؟ بہت بعد میں کسی سے کچھ ایک کوئی مسٹیک ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کنٹینیوس، اور ہم لکیر کے فقیر کی طرح اس کو فالو کیے جاتے ہیں۔ تو 27 رجب کو سمجھتے ہیں شب معراج، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے شب معراج پہ، تو ہم نے کیا تیر مارا ہے؟ مطلب کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ شب معراج میں جب گئے تھے تو وہاں جا کے دیکھیں تو صحیح کیا نصیحتیں کیا لائے تھے وہاں سے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ شب برات مناتے ہیں، پٹاخے تو آپ سب کو پتہ ہی ہیں، کچھ علاقے تو ایسے ہیں کہ وہاں پٹاخے نہیں ہوتے، بامز ہوتے ہیں ایکچولی۔ پٹاخے تو اب چھوٹے ہو گئے ہیں، اب تو وہ بامز کی پوزیشن ہوتی ہے۔ مٹھائیاں جو بٹتی ہیں کس تعداد میں بٹتی ہیں، فائر ورکس جو ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں، نقصان کس کو ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ ہر شب برات میں آپ کو کچھ نہ کچھ نیوز ملتی ہے، 2 بچے مر گئے، 1 بچہ مر گیا، کسی کو کچھ لگ گیا۔ بم، وہ پٹاخے بنانے والی فیکٹری تھی، اس کے اندر ہی انٹرنلی کچھ ہو گیا، 4 لوگ مر گئے، یہی نیوز آتی، یہی نقصان ہوتا ہے۔ بدعت کا نقصان، کیا سنت ہوتی تو یہ نقصان ہوتا؟ اور سوچیں کہ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم یہ پٹاخے جلا رہے ہوں، مطلب ایک امیج بھی ہوتا ہے کسی چیز کا، تو کیا دین کا یہ امیج ہے کہ ہم پٹاخے جلا رہے ہوں، بم پھاڑ رہے ہوں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں اور فائر ورکس کر رہے ہوں؟ شب برات میں جا کے مسجدوں میں دیکھیں رات میں کتنا رش ہوتا ہے مسجد میں، عجیب بات، عشاء میں نہیں ہوتے، فجر میں نہیں ہوتے،
یعنی جو فرض ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں نہیں موجود ہوتے، لیکن ان راتوں میں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بدعت میں سب سے آگے، کیوں؟ کیونکہ سنت چھوڑ دی ہے۔ اگر سنت پکڑی ہوتی تو ہم اس پہ مطمئن ہوتے، بدعت کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم مناتے ہیں ساری چیزیں۔ جی شیور، جی سوال یہ ہے کہ جی میں وہی ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ویسے آپ لوگوں کے لیے مائک بھی آ گیا تھا کہ آپ لوگ ڈائریکٹ بولیں تو ڈائریکٹ آواز چلی جائے، لیکن کام نہیں کر رہا آج۔ سوال یہ ہے کہ جو آج اتنی مسجدوں میں ہوتا ہے یہ، اور مسجدوں میں علماء ہوتے ہیں، تو یعنی وہ جسٹیفائی اس کو اسٹیمپ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، اور اخباروں میں بھی آتا ہے۔ تو اگر پہلے اخبار کو لے لیتے ہیں، اخبار میں تو کیا نہیں آتا جو نہیں ہوتا وہ بھی آتا ہے، تو اخبار کو تو پروموشن چاہیے کیسے بھی کریں ان کا۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ بھی بتایا تھا کہ ہم فلڈ میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں ایک بچے کو کہہ رہے تھے اتنے سے پانی میں کہ اندر بیٹھ جاؤ تاکہ گردن نظر آئے، اور پکچر بنا رہے تھے۔ اخبار، ٹی وی، میڈیا میں تو آتا ہی یہ سب کچھ ہے، وہ تو ایک طرف رکھ دیں۔ سوال اصل یہ ہے کہ علماء بھی اس کو اسٹیمپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو علماء تو آج آپ کو یہ جتنی بدعات ملیں گی، آپ کو کچھ نہ کچھ علماء تو ملیں گے اس پہ، اور آپ سن کی حدیث واضح ہے کہ یہ فتنے علماءوں میں سے اٹھیں گے اور یہ انہی کو لے ڈوبیں گے۔ آج ان کو لے ڈوبیں۔ آج میں، آپ، ایک عام آدمی ایک عالم کی کوئی رسپیکٹ کرتا ہے؟ بہت کم۔ کتنے لوگ کرتے ہوں گے؟ ہم علماء کا نام سنتے ہیں، ہماری رسپیکٹ سامنے آ جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو عالم بنا رہے ہیں؟ نن۔ ہم کہیں نہ کہیں جو ہماری فیلنگز ہیں ان کے بارے میں، اس پروفیشن کے بارے میں، وہ ہمارا رویہ عمل بتا دیتا ہے، اور ہمارا عمل کلیئر بتاتا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، میجورٹی سے ایٹ لیسٹ مطمئن نہیں ہیں، تبھی ہم وہ پروفیشن میں ڈالنا نہیں چاہتے اپنے بچے کو۔ تو یس، علماء اس کو اسٹیمپ کرتے ہیں، لیکن اگین اگر ایک دو ڈاکٹرز کے پاس بھی آپ جاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے، وہاں تو ڈاکٹری کا تو علم حاصل کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے نا۔ وہاں تو میں دو ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں جس پہ میرا دل زیادہ ٹھکے گا، جس کا ایکسپیرینس، جس کی ڈگری زیادہ ہوں گی میں بھی، یا جس کے ریفرنسز زیادہ ہوں گے، میں اس کا کہیں بھی دوائی مان لوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں تو طلب علم فریضۃ علی کل مسلم، بیسک علم حاصل کرنا جس سے آپ کا ٹکراؤ ہونے والا ہو، میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں، وہ حاصل کرنا فرض ہے۔ جب وہ بیسک ایم بی بی ایس دین میں ہونا فرض ہے سب کو، وہ ایم بی بی ایس ہو جائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ جیسے آج آپ کے سر میں نارمل جو درد ہوتا ہے، آپ اس کے لیے شاید ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پیناڈول لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس یہ بیسک علم ہے کہ پیناڈول سے کام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس سر درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس چلے بھی گئے اور اس نے آپ کو کہا کہ نہیں جی آپ کی تو ہارٹ سرجری ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنا علم تو مجھے ہے کہ بھیا اس پہ ہارٹ سرجری نہیں ہوگی آپ اس کو کہیں گے بیوقوف ہے یا جو بھی ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی اور سے بات کرتا ہوں۔ چونکہ ہمارے پاس دین کا بیسک علم نہیں ہے، لہٰذا ہم عالم کو آج یہ نہیں کہہ پاتے۔ ہم دیکھتے ہیں چراغاں ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار عالم ہے، نہیں ہمیں یہ ہونا چاہیے بھائی اتنا تو علم ہمیں بھی، یار یہ صحیح نہیں ہے، یار یہ گڑبڑ ہے، ری چیک کر لیتے ہیں قرآن سنت میں جا کے، چلو زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ چونکہ بیسک علم ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہی نہیں آتا ہمارے پاس، جو حاصل کر لے الگ سے، جس کے والدین کرا دیں تو ٹھیک ہے، نہ کرائیں تو آئے گا نہیں۔ تو وہ چونکہ آتا نہیں ہے تو سوال بالکل ویلڈ آپ کا بن جاتا ہے، کیا کریں؟ اس کا حل ایک ہی ہے، علم حاصل کریں۔ جی 15 شعبان دیکھیے بہت آسان ہے۔ کیا میں ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ عنہم ان سے زیادہ دین پہ چل سکتا ہوں، یا ان سے زیادہ جان سکتا ہوں کہ کیا سنت ہے، کس رات میں عبادت کرنی چاہیے؟ نہیں جان سکتا۔ تو سیدھا سیدھا دیکھ لیں، جو عالم کہے کہ یہ ہونا چاہیے اسے صرف اتنا کہیں کہ مجھے ان کی پریکٹسز دکھا دیجئے صحیح حدیث کے اندر کہ صحابہ ان راتوں میں ایکسٹرا عبادات یا کچھ چیزیں کرتے ہوں۔ آسان سا سوال ہے نا، کسی بھی مولوی سے ہو سکتا ہے۔ حدیث اوتھینٹک ہونی چاہیے۔ اگر بخاری اور مسلم کی اوتھینٹک ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے، ہے تو ٹھیک ہے،
کراس چیک کر لیجیے. جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ پھر ایک کی میڈیسن نہیں لیتے, آپ دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. پرابلم اگین وہیں آ کے کھڑی ہوتی ہے. جب بیسک قرآن اور سنت کا علم ہو ہمارے پاس تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کو موٹی موٹی باتیں ساری پتہ ہوتی ہیں, پھر اٹس لائک سر کے پین کی طرح ہے کہ اگر کوئی الٹی سیدھی دوائی دے گا تو آپ کا دل اندر سے کہے گا نہیں یار یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے, یا تو ری چیک کر لو یا کراس چیک کر لو یا کچھ کر لو. ٹھیک ہے نا. تو یس علماء اسٹیمپ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے, اسی لیے ہمارے پاس اس ٹائپ کے علماء ہیں جو کر دیتے ہیں اسٹیمپ, بٹ دیٹ ریلی وہ ہمیں جسٹیفائی نہیں کرتی ہے بات کہ ہم کر لیں اس کو. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں. اور جی عبداللطیف بھائی, بتائیے حدیث یا میں سنا دوں؟ اچھا, ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ملتی ہے 15ویں شعبان کے حوالے. آپ اسی حدیث کی بات کریں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے؟ نہیں, سوال یہ ہے کہ چلے میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں حدیث موجود ہے اور صحیح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ آتے ہیں کچھ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا اس رات میں صحابہ نے عبادت کی؟ میں تو اس کو چیلنج کر رہا ہوں نا. کیا اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرا عبادت کی؟ کیا صحابہ نے ایکسٹرا عبادت کی؟ اگر کی تو ہم بھی کریں گے, اگر نہیں کی ہم بھی نہیں کریں گے. ہمارے جیسا انسان جو ہے اسی رات کو سمجھتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اسی رات کے ساتھ اسپیسیفک ریلیٹڈ ہے, لیکن اگر آپ اس حدیث کے اگر مجموعے کے طور پر اگر بات کرتے ہیں تو دیٹ از فار ایوری نائٹ 365 days a year. اور اگین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی انٹرپریٹیشن دیکھنی ہو تو بیسٹ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا, صحابہ نے کیا نہیں کیا, بات ختم ہو گئی. ویری سمپل رول, بہت سمپل. جو عالم بتا دے پروف صحیح دکھا دے, ایکسیپٹڈ نہیں دکھائے ریجیکٹڈ, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. کیا ہے بھائی, کہاں ہے؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے. اصل میں بیسک علم غائب ہو چکا ہے نا. ایجوکیشن سیکٹر سے بیسک دین کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے آئے گا؟ یا تو دیکھیں آپ یہاں چل کے آئے ہیں, یہ آپ بائی چوائس آئے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, جب آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو بائی چوائس نہیں جا رہے ہوتے, آپ انہیں بھیج رہے ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ڈفرینس ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آپ کی اپنی چوائس نہیں ہوتی, اور جہاں آپ اپنی چوائس سے آتے ہیں. جہاں زندگی کے بیسک سارے جتنے سال ہوتے ہیں وہاں آپ بائی چوائس نہیں جا رہے ہوتے علم حاصل کرنا, وہاں پہ یہ علم ملتا ہی نہیں ہے آپ کو. تو جب آپ کی بیس میں یہ علم آتا ہی نہیں ہے دین کا, تو پھر آگے چل کے جس کو اللہ ہدایت دے دیں یا کچھ سمجھ میں آ جائے تو آ جائے. اسی وجہ سے دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سعودی جو ہیں وہ ہدایت پر ہیں اور پاکستانی گمراہ, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ سعودی گمراہ بھی ہوگا نا, وہ بھی ان چیزوں سے تھوڑا دور ہوگا. اس کی وجہ کیا؟ ان کے پاس جو بیسک ایجوکیشن سسٹم ہے نا, اس کے اندر وہ تھوڑا ٹیچ کر دیتا ہے کہ سنت کیا ہے, قرآن کیا ہے, یعنی دینی جو پڑھائی ہے وہ ان کی کریکولم کا پارٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود بھی ان میں ہر قسم کے لوگ نکل آتے ہیں, لیکن ان کو علم ضرور ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, کیونکہ ان کے سسٹم میں موجود ہے. ہمارے سسٹم میں موجود نہیں. سب سے بڑا فلا تو یہ ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں جاتا. ہاں بالکل بالکل, بہت سارے, بالکل بالکل بالکل. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ فرق یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت تو نماز پڑھتے ہیں لیکن عام نماز میں نہیں آتے, جو ہم نے پہلے ہی ریس کیا تھا. یہ سب ہوتا ہے نا, یہ مطلب یہ کہیں باہر سے پکچرز نہیں لائیں, یہیں کی کھینچی ہوئی. میلاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, کھڑے ہو جاؤ, میلاد ہو رہی ہے, او بھائی یعنی ہر وقت موجود ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. ہم اللہ کی اس صفت میں کسی اور کو بھی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر یہاں بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب بھی کھڑے ہو جائیں اور ہم کہتے ہیں یہاں بھی موجود ہیں, اور دنیا بھر میں 2000 جگہ پہ لوگ کھڑے ہو جائیں, ہم کہیں 2000 وقت پہ بیک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, تو ہم انہیں کن کی صفت دے رہے ہیں؟ اللہ کی. یہی تو شرک ہے. بچوں کو ہم نے اس کام میں لگایا ہوا ہوتا ہے, ان چیزوں میں تو ہم لے جاتے ہیں. شب برات کی رات میں بچوں کو مسجد لے جاتے ہیں, اور ان چیزوں میں ہم خوب لے جاتے ہیں, شب برات پہ لے جاتے ہیں, سب کرا دیتے ہیں. عام نماز میں نہیں لے کے جاتے, تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہی دین ہے, ابا جان یہی سکھا رہے ہیں. ان کا مزہ آ جاتے ہیں کھانے پینے والوں کا. یہ اچھا لگ رہا ہے نا. اور کاجو والا حلوہ دیکھیں ذرا, ظلم اوپر سے دیکھیں, انسان ریزسٹ بھی کیسے کرے. پٹاخے. اب آئیے ایک اور چیز, کنڈے, نظر و نیاز. اچھا چونکہ میں میمن ہوں اور بچپن سارا ایسی جہالت میں گزرا ہے, کھڑے ہوئے اور میلاد ہو رہی ہے اور یہ سب کرتے آئے ہیں, تو وہ سارے کانسیکوینسز پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا اس کے اندر. پریپیرنگ فیسٹ آن 15th اور 22nd رجب بائی دا نیم آف نیاز, اور کنڈے کی نظر in the name of امام جعفر صادق, and to recite سورہ فاتحہ over food. کتنا ہوتا ہے. یہاں تک کہ کیا نہیں ہوتا کہ غوث پاک کے نام پہ ایک جگہ مسجد کے اندر ایک صاحب نے, قبلہ یوں تھا, وہ نماز یوں پڑھ رہا تھا, 2 رکعت جب پڑھ لی تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھڑے ہو کے پریشانی دی, نماز ختم ہی پوچھ لیا کہ یہ کیا کریں بھائی, قبلہ تو یوں ہے. تو کہنے لگے وہ میں غوث پاک کے لیے پڑھ رہا تھا. مطلب اس کے بعد کیا رہ جائے گا. حلیم. اچھا مزے کی بات یہ کہ ان اوکیجنز پہ کچھ بناتے بھی زیادہ مزے کا ہے. لوازمات وہ ذہن میں ہوتا ہے, تو لوازمات ایکسٹرا ٹاپنگز ہمیشہ ذرا اچھی والی ہوتی ہے, تو اور اٹریکٹیو بن جاتی ہیں. آج اسنیکس اچھے ہوں گے. صحیح بات ہے. کھیر, نظر, امام جعفر صادق, کنڈے, ہم یہ سب کر چکے ہیں اپنے بچپن میں. میلاد پہ آ جائیے, بہت ہی کامن. celebrating the day on which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Celebrating the day on which Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born by holding functions of Naat Khwani. یعنی اتنی واضح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہا کہ do not praise me as Christian praise عیسیٰ ابن مریم, verily I am Allah's messenger. یعنی مجھے ایسے مت پکارو جیسے عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں, میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. پھر سمجھتے ہیں believing that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is alive and is present at such functions. یہ زندہ بھی ہیں اور موجود بھی ہیں. ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عجیب بات ہے. نعت خوانی, یعنی اگر آپ صرف وہ نعت کی کتاب اٹھا کے اس کے وہ اشعار پڑھ لیں کہ اس میں کیا بدعت تو چھوڑیں, کیا شرک نہیں بھرا ہوا ان نعتوں کے اندر. میں خود پڑھی تھی کہ یہ زمین تیرے قدموں کے نیچے ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھ رہے ہیں یہ زمین تیرے قدموں کے نیچے ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور خود جسٹیفائی نہیں کر پاتے. سارے انڈین ٹونز تو وہ تو چلیں ایک الگ آسانی ہو جاتی ہے ان کو ذرا ردم بنانے میں, وہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے پورے. پھر تو کوئی کمپوزر چاہیے ہوگا نا پراپر جو ان کے لیے بنا رہا ہو, تو آسان کام ہے چھاپا مارنا. Praying, making dua to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, and near his grave, kissing thumbs at hearing. وہ یہ کرتے ہیں نا جی, وہ اذان ہوتی ہے تو بیچ میں جب نام آتا ہے تو چومتے ہیں. To say السلام علیہ یا رسول اللہ. دیکھیں آج تو مسجدیں بھری بڑی جن میں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. یا کے معنی ہوتے ہیں حاضر کے, میں آپ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں, یا فلاں یا فلاں. ان کو جو حاضر سمجھتے ہیں وہ یا استعمال کرتا ہے. اور یہ حاضر سمجھنا یہ بدعت میں نہیں, یہ تو شرک میں سے ہے, کیونکہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ علم کی بنیاد پہ ہر جگہ حاضر ہے, اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت دے دیتے ہیں کہ وہ بھی ہر جگہ حاضر ہے.
اسی لیے ہم کہتے ہیں جو اتنا بڑا گروپ ہے ہمارا یہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے اسی بنیاد پہ کہتا ہے, اور بہت واضح ڈٹ کے کہتے ہیں, مطلب کوئی چھپی تپی بات تھوڑی ہے آج کل. اور پھر عید میلاد النبی پہ جو لائٹیں لگتی ہیں, جو چراغاں ہوتے ہیں, تو امیزنگ ہے. جی to say assalamu alaikum ya Rasulullah to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anywhere besides his grave. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی الفاظ ریپیٹ کرتے ہیں نا جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں یا کا لفظ موجود ہے, کیونکہ وہ ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ انتقال کر گئے ہو اور آپ نے کوئی بات کہی ہو, میں وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں, تو کسی کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں جو کہنے کے لیے کہی گئی ہے, اس میں یوز کر رہے ہیں, نہ یہ کہ اس پریزنس پہ کہ آپ موجود ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی وہ اگین ہماری دلیل وہی بنتی ہے ہمیشہ کہ صحابہ کہتے تھے, اور وہ ایک ریپیٹیشن ہے. فار ایگزامپل ہم جو درود شریف بھی پڑھتے ہیں ہے نا, ہم کوئی بھی فار ایگزامپل یہاں پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی, میں تو اس تختی کو پڑھ رہا ہوں نا, میں تو اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت حاضر ہیں یا میں آپ کو مان رہا ہوں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سر بھائی کریکٹ کیجیے گا میں مفہوم اگر غلط بتا رہا ہوں, کہ جو ہم سلام بھیجتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. قبرستان میں جو کرتے ہیں اس کا کیا ہے سر بھائی, ذرا سا کلیئر کر دیں. بالکل اس میں بھی یہ لفظ ہے یا کے, ٹھیک ہے. تو بیسک فلسفی بہت کلیئر ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کی بات ہے تو صحابہ کا عمل دیکھ لیں اس کے اوپر کیا رہا, بات ختم ہو جائے گی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ لیں اور صحابہ کا عمل دیکھ لیں, وہ انہوں نے فالو کیسے کیا, اینڈ دیٹ از اٹ. یہی جب گریو پہ جاتے تھے تو ریپیٹ کرتے تھے اس بات کو, اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے کبھی بھی. آپ نہیں دکھا سکتے, اور بڑا آسان ہے, اس میں کسی میرے یا بیٹھے ہوئے کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ کہتے ہیں یا جو کہتا ہے وہ لا کے دکھا دیں لکھا ہوا صحیح سند کے ساتھ, مان لیں گے, بات ہی ختم ہو گئی. ریپیٹ مطلب جیسے کہہ لیں کہ ایک فریز ہے جو آپ کو کہا گیا ہے, یعنی میں ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو ان کے لیے, آپ تو میرا میسج وہاں جا کے پہنچا رہے ہیں نا, تو آپ میرے الفاظ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. اس سے مراد نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں, کہہ تو آپ رہے ہیں لیکن آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہنے کے لیے کہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کی بات ریپیٹ کریں جو کہنے کے لیے کہا گیا ہے گریو پہ جا کے, اور وہاں تو لکھا ہوا بھی ہے نا, وہاں تو دیا غالباً لکھا ہوا بھی ہے وہاں پہ. دیکھیں اس نام پہ اب یہ خواتین کی بھی یہ پوری میلادیں چل رہی ہوتی ہیں, یعنی ایک کا حجاب نہیں ہے ایک کا حجاب نہیں ہے لیکن چل رہا. یہ محفلیں نعت کی چل رہی ہیں, دبا کے چل رہی ہیں, بکری ہو رہی ہے دبا کے. اچھا وہ گورے ویلنٹائن منائے تو ہمیں بڑا اعتراض ہوتا ہے, ہم جو مرضی ہے مناتے رہیں دین کے نام پہ. Grave worshipping, praying and making dua to the dead and building tombs near their graves. قبروں کو پکا کرنا, اس میں تو ہم سارے انوالو ہیں. قبروں کو پکا کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. prostrating and performing طواف around the graves. ابھی تو ایسی اب طارق روڈ والے قبرستان میں دیکھیں کہیں اور تو باقاعدہ پورا چھت بھی بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں مردے کو دھوپ نہ لگ جائے, وہ پلرز بھی ہیں اور وہ پنکھا بھی لگا ہوا ہے, لٹرلی پنکھا بھی لگا ہوا ہے. عجیب بات ہے, پتہ نہیں کیا ہے. جی ٹو دی ڈیڈ نا, یعنی فار دی ڈیڈ تو یہ کہ آپ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, تو وہ تو مانگیے, یہاں بیٹھ کے مانگیے, آپ کی مرضی ہے. ان کے لیے دیکھیے ایک ہے, ان کے لیے آپ یہاں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں. ایک ہے فار دی ڈیڈ, یعنی فار دی ڈیڈ سے مراد ہوگی کہ جو مرا ہوا ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں, وہ تو صحیح ہے, وہ آپ کہیں بھی بیٹھ کے کریں, اس میں کیا حرج ہے. لیکن ایک ٹو دی ڈیڈ, یعنی اس سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیجئے, جیسے جو ہمارا کلفٹن پہ مزار ہے,
وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے لیے دعا مانگ رہے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اولاد دے دیں، مال دے دیں، یہ مسئلہ حل کر دیں، وہ مسئلہ حل کر دیں. Covering grave with pieces of cloth with Quranic verses, flowers and scent. یہ تو وہ ہے نا جس میں سارے انوالوڈ ہیں، ہم بھی انوالوڈ ہو. پہلے والے تو شاید آ رہے تھے جو غریب لوگ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس بھی اب جو ہم جو پیس آف کلاتھ آتا ہے اس پہ سارا قرآنک آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پیچھے سے ایک نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت، اور وہ سارے کلمہ شہادت پڑھ رہے. سبحان اللہ. سنت اتنی واضح ہے کہ جب لے کے جاتے ہیں تو خاموشی ہوتی ہے، سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تاکہ جلدی سے پہنچا دیا جائے. یعنی پوری سنتیں موجود ہیں ہمارے پاس ہر قسم کی، لیکن وہ سنت گئی بدعت آئی. سیدھا سا اصول ہے، سنت جائے گی بدعت آئے گی. پتہ نہیں اس کو مسلمان کر رہے ہوں گے شاید. خیر سوال انہوں نے کہا ہے کہ جو جا رہے ہوتے ہیں تو کلمہ شہادت ایک زور سے کہتا ہے، باقی کہہ رہے ہوتے ہیں. اور میں ایک کزن کے نکاح میں گیا، وہ امام صاحب نے پہلے اس کو کلمہ پڑھایا نکاح سے پہلے. پہلے کلمہ پڑھو. میں یار کیا مسلمان کر رہے ہیں اس کو ابھی؟ کیا یہ تو اچھا خاصا دیندار آدمی ہے. پہلے کلمہ پڑھایا پھر نکاح پڑھایا اس کا. واللہ جی آپ ہی بتا دیں، مجھے نہیں پتا اس بات کا کہ یہ نعرے بازی کیوں کرتے ہیں. پڑھ لیں. اچھا صحیح ماشاء اللہ. سرور بھائی نے سرور بھائی نے یہاں میں وہ حدیث بتا دی کہ حدیث میں ہے کہ مرنے کی پوزیشن میں جب ہوں تو آخری کلام اگر لا الہ الا اللہ ہو تو ہے کہ جنت میں جانے کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید دی ہے. تو شاید ہم مرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھتے رہو، وچ از رانگ. اگین سیدھا سا اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کتنے جنازے اٹھائے؟ بہت سارے اٹھائے. دیکھ لیں کہ وہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. اگر پڑھتے تھے اور صحیح جگہ سے مل جائے ہم بھی پڑھ لیں، نہیں ملتا ہم بھی نہیں پڑھ سکتے. اچھا حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیونکہ حدیث جب تک اوریجنل ایگزیکٹ الفاظ میں یاد نہ ہو تو اس لیے اس کا کہہ دینا بہتر ہے کہ مفہوم یوں ہے کہ انتقال کے وقت جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ رہا، کلمہ رہا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس وجہ سے شاید یہ بدعت چل نکلی کہ قبر میں ڈالنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کراتے رہو اس کے لیے. وہ خود تو نہیں پڑھ سکتا، حالانکہ حدیث میں کہ اس نے پڑھنا ہے جو مرنے والا. شاید وہاں سے آئی ہوئی بات. پھول، گلاب کی پتیاں، وہ ان کی تو چاندنی بھی ہوتی ہے نا، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا چھڑکتے ہیں اس کے اوپر. گلاب کا پانی ہوتا ہے. ہاں وہ گلاب کا پانی ہوتا ہے. وہ ابھی ریسنٹلی کسی کزن کا انتقال ہو گیا، وہ گلاب کا پانی جو ہے نا وہ کہیں رہ گیا پیچھے غلطی سے. تو وہ جب سب کچھ دفناف تو دیا، سب کچھ کر دیا، پتیاں وتیاں ڈال دی، تو اس کے بعد کسی کو خیال آیا او بھائی گلاب کا پانی نہیں ڈالا. اچھا دیکھیں اب کیا ہوگا. ایک پریشانی تھی کہ گلاب کا پانی نہیں گیا. کوئی بھاگ کے گیا پیچھے سے، بس میں سے جا کے لے کے آیا، سب ویٹ کر رہے ہیں. پھر وہ گلاب کا پانی آیا تو گلاب کا پانی ڈالا تو ان کو اطمینان ہوا، تو اس کے بعد پھر چلے وہاں سے. سوچ جہالت. جی ڈفرینٹ ہے. کیا بات ہی سوال یہ ہے کہ ایک اسلامک رولنگز ہے اور ایک ہر زمانے کا کلچر ہے. پاکستان میں آج کچھ کلچر ہے، 50 سال پہلے کچھ اور کلچر ہوا کرتا تھا. تو کیا کلچر کی گنجائش بھی ہے یا نہیں ہے، یا اگر لے کے چلیں گے تو کیسے لے کے چلیں گے؟ شرکلا. اور آخری میں آپ نے کہا کہ کیا سعودیہ کو دیکھ کے چلیں گے. آخری بات تو بالکل طے کر لیں گے، سعودیہ کو دیکھ کے تو کبھی نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، دیکھ کے تو چلیں گے، وہ قرآن و سنت صحابہ کا عمل ہے.
چاہے وہ کہیں سے بھی آ رہا ہو. ٹھیک ہے, وہ تو کرائٹیریا آ گیا. جو سوال آپ کا ہے وہ بہت باریک ہے, بہت فائن قسم کی تھن لائن ہے. ہمارا